ہم نے جب دیکھا کہ شمالی علاقوں میں اداسی بال کھولے سو رہی ہے تو اس کے پہلو میں لیٹنے کے بجائے فیصلہ یہی کیا کہ اسے جگایا جائے، ہنسایا جائے۔ پہاڑی علاقوں میں رہنے کا یہ پہلا تجربہ تھا اور ہمارے ذہنوں میں مرشد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر گونج رہا تھا: فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ صحرا کو ہم بہت نیچے چھوڑ آئے تھے، سو کوہستانی بننے کی ٹھانی۔ پہلا پروگرام یہی طے پایا کہ فارغ اوقات میں ارد گرد کے علاقے دریافت کیے جائیں۔ خوش قسمتی سے بریگیڈیئر میجر عبدالعزیز بھی کوہستانیوں میں سے تھے۔ بس پھر کیا تھا، دو دیوانے مل بیٹھے تو گزران کو اچھی ہونے سے کون روک سکتا ہے۔ آفس سے واپس آتے، کھانا کھاتے اور نکل کھڑے ہوتے۔ کبھی دریائے استور کی تلہیٹی میں اتر جاتے، کناروں سے اس کی تہ کوئی 1000 فٹ تو ہوگی۔ کبھی بل کھاتے اونچے نیچے راستوں پر بھٹکتے پھرتے۔ میجر عزیز کا روسی مزاج چھوٹا سا کتا ہمارے ساتھ ہوتا، کبھی دور آگے نکل جاتا، کبھی بھاگ کر واپس آ جاتا اور قدموں میں لوٹنے لگتا۔ اداسیوں کے خلاف جدوجہد میں 2 گھوڑوں نے ہماری بہت مدد کی۔ ہوا یوں کہ میجر عزیز کسی کام سے گلگت سدھارے اور ہم اپنی آوارہ گردیوں میں تنہا رہ گئے۔ ایک دن سیر کے لیے نیچے اترتے ہوئے یوں لگا جیسے کوئی گھوڑا ہنہنایا ہو، کان کھڑے ہوئے۔ تھوڑی سی جستجو کے بعد پتہ چلا کہ عین بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کی بغل میں ایک استبل ہے۔ 2 صحت مند گھوڑے تھان پر بندھے ہیں اور سائس ان کی مالش کر رہا ہے۔ تفتیش پر معلوم ہوا کہ گھوڑے ہیڈ کوارٹر ہی کے تھے۔ سائس پر سخت غصہ آیا کہ اب تک اس نے ہمیں رپورٹ کیوں نہیں دی تھی۔ ہیڈ کوارٹر تلے گھوڑے نہ ہوئے، چراغ تلے اندھیرے ہو گئے۔ گھڑ سواری سیکھنے کا پرانا شوق اوت کر آیا۔ یہ شوق ہمیں پی ایم اے میں بھی چرایا تھا، لیکن وہاں حالات سخت ناسازگار تھے۔ ایک تو وہاں کے گھوڑے بڑے بدمعاش ہوتے ہیں۔ جانوروں کے ساتھ انسانی سلوک روا رکھا جائے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ پی ایم اے میں جو گھوڑے رکھے جاتے ہیں بڑے ناز و نام سے پالے جاتے ہیں، انہیں باقاعدہ سالانہ چھٹیاں ملتی ہیں اور سال کے 40 دن یہ نواب زادے اس طرح گزارتے ہیں کہ ان پر زین ڈالنا سرے سے موقوف ہوتا ہے۔ تھان پر کھڑے کھڑے راتب کھاتے ہیں، صاف ستھرے حوضوں سے شفاف پانی نوش فرماتے ہیں۔ صبح شام انہیں ٹہلائی کے لیے لے جایا جاتا ہے، اس شان سے کہ ہر گھوڑے کا سائز اس کی ہلکی سی لگام پکڑے اس کے ساتھ ساتھ پاپیادہ چلتا ہے۔ فضا میں خنکی ہو تو ان پر کمبل ڈالے جاتے۔ ان ناز نخروں سے پلنے والے گھوڑے کیڈٹوں کو کیا گھاس ڈالیں گے؟ ہٹے کٹے گھوڑے کے ساتھ کھڑا دبلا پتلا کیڈٹ یوں بھی بھیگی بلی نظر آتا ہے۔ کہیں وہ قصد رکاب کر بیٹھے تو گھوڑوں کی وحشت دیدنی ہوتی ہے۔ ہنہناتے الگ ہیں، آنکھیں الگ نکالتے ہیں، بدتمیز کہیں کے، جنگلی۔ ہم نے کئی بار ان سے دوستی استوار کرنا چاہی، گڑ خرید کر ساتھ لے جاتے، سوار ہونے سے پہلے بڑی نیاز مندی سے انہیں پیش کرتے، سواری کے دوران مستقل انہیں پچکارتے، لیکن انہیں رام ہونا تھا، نہ ہوئے۔ کبھی خواہ مخواہ کی اچھل کود شروع کر دیتے، کبھی گردن اونچی نیچی کر کے راسیں ہم سے چھین لیتے۔ ایک دفعہ ایک گھوڑا رائڈنگ اسکول کا چھوٹا سا گیٹ پھلانگ کر ہمیں باہر کے کھلے میدان میں لے بھاگا۔ ہم لگام پکڑے اس کی پشت سے چپکے رہے اور وہ گراؤنڈ کی چاروں طرف زقندے بھرتا پھرا۔ اس بڑے میدان میں ماہر گھڑ سوار شاہ سواری کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک کیڈٹ کو سہما سہما گھوڑے سے چپکا دیکھا تو سب اپنے اپنے گھوڑے ٹھہرا کر ایک جگہ سمٹ گئے کہ بتکے ہوئے گھوڑے کو روکنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اسے اس کے ہم نفس گھوڑوں کی شرافت سے متاثر کرنے کی کوشش کی جائے۔ گھوڑا بنیادی طور پر ایک تو شریف ہے، دوسرے جانور ہے، شرافت سے متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہمیں لے کر سر پر دوڑ رہا تھا بالآخر سر جھکائے دوسرے گھوڑوں کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہم نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں تو خود کو اس کی پشت پر اوندھا پایا۔ دیکھا کہ گھوڑا شرم سے پسینوں پسین ہو چکا ہے اور عرق انفعال کے قطروں سے ٹخنوں تک شرابور ہے۔ ہم سیدھے ہوئے تو خود کو اسٹاف کا مخاطب پایا۔ صاحب، یہ کس کی اجازت سے آپ گھوڑا باہر لائے ہیں؟ حالانکہ یہ سوال گھوڑے سے کیا جانا چاہیے تھا کہ وہ کس کی اجازت سے ہمیں لے کر باہر آیا تھا۔ ہمارا تو نہ ہاتھ باغ پر تھا نہ پا تھا رکاب میں۔ حکم ملا کہ واپس رائڈنگ اسکول جائیں۔ ہمیں خطرہ تھا کہ دوسرے گھوڑوں سے الگ ہوا تو پھر پہلے جیسا حشر کرے گا۔
ہم نے چھلانگ لگائی اور نیچے اتر آئے۔ اس کی باگیں تھامی، چلے اسکول کی طرف۔ اسٹاف دھاڑا، صاحب ماؤنٹ، اوپر ماؤنٹ، یعنی سوار ہو جائے، سوار ہو جائے۔ ہم نے بے کسی سے سرکش گھوڑے کی طرف دیکھا جس سے ہماری بے بسی دیکھی نہ گئی، اور وہ باگیں چھوڑا بھاگ نکلا۔ ہم نے سوالیہ نظروں سے اسٹاف کی طرف دیکھا۔ اب کیا کریں؟ صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ، جائیں گھوڑا پکڑیں۔ یعنی ہم اور گھوڑا پکڑتے جو دور استبل کے گیٹ کی طرف مائل با پرواز تھا، لیکن اسٹاف سے جان چھڑانی تھی۔ سرپٹ بھاگے اور رائڈنگ اسکول میں آ کر دم لیا۔ گھوڑا استبل میں جا چکا تھا، لیکن اسکول کا اسٹاف بالکل سوالیہ نشان بنا گھوڑے پر طرح بیٹھا تھا۔ صاحب گھوڑا کہاں چھوڑ آئے آپ؟ ہم نے کہاں چھوڑا تھا گھوڑے کو، وہ ہمیں چھوڑ آیا تھا۔ بڑی مشکلوں سے جان خلاصی ہوئی۔ ایک بار غلطی سے ایک انتہائی صحت مند گھوڑے پر سوار ہو گئے، بلکہ سوار کہاں ہوئے، ابھی آدھے رکاب ہی میں تھے کہ وہ الف ہو گیا۔ ابھی ابتدائی اسباق سے بھی واقفیت نہیں ہوئی تھی، اس کی راسوں سے لٹک گئے۔ گھوڑا اپنا توازن کھو بیٹھا اور پیٹھ کے بل پیچھے کو گرا۔ ہم نیچے، وہ اوپر، جانے صحیح سلامت کیسے رہ گئے۔ اس کے بعد سے پی ایم اے کے گھوڑوں سے مستقل کٹی رہی۔ اب جو اتنے دنوں کے بعد پھر سے گھوڑے نظر آئے تو ان کی نسل سے انتقام کا جذبہ جاگ اٹھا۔ حکم دیا کہ آئندہ روز سے روزانہ شام کو گھوڑے ہمارے حضور پیش کیے جایا کریں۔ اب کہ ہمارا رویہ نیاز مندانہ نہیں، جارحانہ تھا۔ 2-3 دنوں ہی میں سواری کا ڈھب آ گیا۔ گھوڑوں نے بھی ہم سے صلح کر لی۔ ثابت ہوا پائیدار صلح کے لیے محض التجائیں کافی نہیں ہوتی، کچھ قوت بھی درکار ہوتی ہے جسے بوقت ضرورت استعمال بھی کیا جانا چاہیے۔ ہیڈ کوارٹر سے 1.5-2 میل کے فاصلے پر ایک پولو گراؤنڈ تھا، اور گھوڑے اس گراؤنڈ کو خوب پہچانتے تھے کہ یہاں آتے ہی ان کی حالت مضطرب ہو جاتی۔ لاکھ روکیں، لاکھ ٹوکیں، وہ بجلی بن کر ہوا ہو جاتے اور سرپٹ دوڑنے لگتے۔ جب شدت تنفس سے ہانپنے لگتے تو ہم لوٹ آتے، لیکن ہماری دوڑ صرف پولو گراؤنڈ تک محدود نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ شکر خورے کو شکر دیتا ہے۔ ہم حسن کی تلاش میں نکلے تھے کہ حسن جس رنگ میں ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے، اہل دل کے لیے سرمایہ جہاں ہوتا ہے، اور اتفاق ہمیں ایسی جگہ لے گیا جہاں حسن اپنے تمام جمال و جلال کے ساتھ جلوہ نما تھا۔ اس دور سے تقریباً 28 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے، ریٹو۔ ہم نے ایجوکیشن کی کلاسیں چلانے کے لیے اسی جگہ کا انتخاب کیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ جوان دوسرے کاموں سے نمٹ کر بلندیوں سے اترتے، ہم نے مناسب جانا کہ ریٹو کو ایک نظر دیکھ ہی لیا جائے، رہائشی سہولتوں کا جائزہ لے لیا جائے اور ضرورت کی چیزیں پہلے سے مہیا کر رکھی جائیں۔ کمانڈر سے ذکر کیا تو انہوں نے بخوشی جانے کی اجازت دے دی۔ دوسرے دن ایک جیپ میں ریٹو روانہ ہو گئے۔ ابھی آدھا فاصلہ بھی نہیں طے کر پائے تھے کہ ایک اور جیپ سامنے سے آتی دکھائی دی۔ قریب آنے پر معلوم ہوا کہ میجر ریاض بنگش ہیں۔ ریٹو میں ان دنوں وہ واحد افسر تھے۔ پتہ چلا کہ چھٹی جا رہے ہیں، گویا ہماری میزبانی کے شرف سے محروم ہوئے جا رہے تھے، اور انہوں نے بہتیرا زور لگایا کہ اتنی بڑی چھاؤنی میں اکیلے جا کر کیا کرو گے، لوٹ چلو پھر آنا۔ لیکن یہ نگاہ پر تقصیر تھوڑا ہی تھی جسے پلٹا لیتے۔ قدم تھے اٹھے ہوئے، بڑھے ہوئے۔ ہم نے میجر بنگش کو خدا حافظ کہا اور سفر جاری رکھا۔